یہ ہے قندیل بلوچ جس کا تعلق پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے شاہ صدردین سے ہے۔ قندیل بلوچ نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر شہرت حاصل کی اور آخر میں اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل ہو گئی۔ آخر کون تھی قندیل بلوچ اور کیوں اپنے ہی بھائی نے اسے قتل کر دیا، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو چلو یار آپ کا اور اپنا وقت ضائع کے بغیر ہی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قندیل بلوچ 1 مارچ سال 1990 کو ڈیرہ غازی خان کے ایک چھوٹے سے قصبے شاہ صدردین میں پیدا ہوئی۔ باپ کا نام محمد عظیم جبکہ ماں کا نام انور بی بی ہے اور قندیل بلوچ کا اپنا اصل نام فوزیہ عظیم تھا۔ اس کے ساتھ ہی فیملی میں قندیل بلوچ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بچپن سے ہی قندیل بلوچ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سنگنگ اور ایکٹنگ میں بھی کافی دلچسپی تھی، یعنی اس کا بچپن سے ہی شوق تھا کہ وہ بڑی ہو کر ایکٹریس بنے گی۔ شروع میں قندیل بلوچ نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر فوٹوز، ویڈیوز اور پوسٹ وغیرہ کے ذریعے فیم حاصل کیا۔ آہستہ آہستہ قندیل بلوچ پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے لگی، یہاں تک کہ اب اس کی شہرت انٹرنیشنل سطح پر بھی پہنچ گئی۔ اس کے بعد پھر قندیل بلوچ ماڈلنگ اور ڈراماز وغیرہ میں بھی کام کرنے لگی۔ سال 2008 میں قندیل بلوچ کی شادی بھی ہوئی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہوا، لیکن شوہر کے ٹارچر کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور اب وہ اپنا بیٹا لے کر کراچی آ گئی تھی۔ اپنے سال 2013 کے ایڈیشن کے بعد قندیل بلوچ پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی بن گئی اور اس وقت قندیل بلوچ پاکستان کی ان ٹاپ 10 شخصیت میں سے ایک تھی جنہیں سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر سرچ کیا گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ قندیل بلوچ ورلڈ وائڈ فیمس ہونے لگی۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر قندیل بلوچ کی زندگی میں ایک ایسے شخص کی انٹری ہوئی جس نے اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی، اور وہ شخص تھا مفتی عبدالقوی۔ ان دنوں مفتی عبدالقوی ایک بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا اور انہی دنوں لگ بھگ وہ روایتی حلال کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا، اور یہ مفتی عبدالقوی بھی ان دنوں میڈیا اور سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتا تھا۔ ادھر قندیل بلوچ کا تعلق چونکہ ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں یہ سب کچھ عیب سمجھا جاتا تھا جو کہ قندیل بلوچ کر رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ کچھ وقت تو لگے گا لیکن وہ شوبز انڈسٹری اور ڈراماز کو الوداع کہہ دے گی۔ ایک لائیو شو میں مفتی عبدالقوی نے قندیل بلوچ کو کراچی آنے کی دعوت دی اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قندیل بلوچ نے مفتی عبدالقوی کی یہ دعوت قبول کر لی اور قندیل بلوچ مفتی عبدالقوی سے ملنے کے لیے کراچی پہنچ گئی اور ان دونوں کی ملاقات کراچی کے ایک ہوٹل میں ہوئی۔ اس ملاقات میں قندیل بلوچ نے مفتی عبدالقوی کے ساتھ کچھ سیلفیاں بھی لیں اور بیسیکلی یہی سیلفیاں قندیل بلوچ کے لیے اس کی موت کے پروانے پر دستخط ثابت ہوئے، یعنی یہ سیلفیاں لینے کے بعد قندیل بلوچ نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دے دی تھی، کیونکہ قندیل بلوچ نے جب یہ سیلفیاں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو ہزاروں کی تعداد میں نیگیٹو کمنٹس دیکھنے کو ملے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس ملاقات کے بعد قندیل بلوچ نے مفتی عبدالقوی کو کافی کرٹیسائز کیا اور مفتی کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا کہ مفتی عبدالقوی کوئی عالم دین نہیں بلکہ ایک فراڈی شخص ہے اور مفتی اپنے مفاد کے لیے اسلام کا استعمال کرتا ہے اور مفتی عبدالقوی میں عالم دین والی کوئی بات بھی موجود نہیں۔ اب ایک طرف مفتی کو ان فوٹوز کے وائرل ہونے کا غصہ تھا، اوپر سے قندیل بلوچ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جس کی وجہ سے مفتی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سب کے پیش نظر مفتی عبدالقوی کا کیریئر تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے مفتی نے قندیل بلوچ کو فون کروا کر قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ موت کے خوف سے قندیل بلوچ نے حکومت سے سیکیورٹی طلب کی، لیکن حکومت کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ رسپانس دیکھنے کو نہیں ملا۔ قندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کی یہ کنٹروورسی وائرل ہونے لگی اور معاملہ اب قندیل بلوچ کے گاؤں اور گھر تک بھی پہنچ گیا۔ اس معاملے کی وجہ سے لوگوں نے قندیل بلوچ کے بھائیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک تو سوشل میڈیا پر نازیبا کپڑے پہن کر وائرل ہونا، اوپر سے مفتی کے ساتھ یہ کنٹروورسی، یہ سب چیز آہستہ آہستہ قندیل بلوچ کو اس کی موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ لیکن پھر سال 2016 میں قندیل بلوچ نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنی موت کے پروانے پر آخری دستخط بھی کر دیے، یعنی قندیل بلوچ نے اب ایک ایسا کام کیا جس سے اس کا مرنا طے ہو چکا تھا۔ اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں اس نے کہا کہ اس کی انسپائریشن سنی لیونی، راکھی ساونت اور پونم پانڈے ہیں اور وہ خود بھی ان تینوں کی طرح ہی بننا چاہتی ہے۔ بس پھر اس سٹیٹمنٹ کے بعد قندیل بلوچ نے اپنی ساری حدیں پار کر دی، کیونکہ ادھر قندیل بلوچ کے بھائیوں کو لوگ یہ کہہ کر تنگ کرتے تھے کہ تمہاری بہن فاش کام کرتی ہے اور تم سب اس کی کمائی کھاتے ہو۔ خاندان، شہر اور ہر جگہ سے قندیل بلوچ کے بھائیوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بس پھر ہونا کیا تھا، 15 جولائی سال 2016 قندیل بلوچ جب ملتان میں اپنے گھر میں موجود تھی تو قندیل بلوچ کے وسیم نامی اس بھائی نے پہلے اسے کچھ نشہ آور ادویات کھلائیں اور رات کے تقریباً 11:30 بجے جب سارے گھر والے سو گئے تھے تو وسیم نے قندیل بلوچ کا گلا دبا کر اسے مار دیا اور قتل کرنے کے بعد چھپنے کے بجائے وہ سیدھا اپنے آبائی گاؤں شاہ صدردین چلا آیا تاکہ جو لوگ تنقید کرتے تھے ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ قندیل بلوچ کے قتل کی مذمت پاکستان سمیت پوری دنیا سے دیکھنے کو ملی۔ ابتدائی طور پر قتل کا الزام قندیل بلوچ کے 2 بھائیوں پر لگا تھا، لیکن وسیم نے اریسٹ ہونے کے بعد اعتراف جرم کر لیا اور اس نے بتایا کہ یہ سب اس نے اکیلے کیا ہے، یعنی اس سب میں اس کے بھائی کا کوئی قصور نہیں۔ قندیل بلوچ کے باپ نے FIR مفتی عبدالقوی پر بھی کروائی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار مفتی عبدالقوی ہے، اور مفتی عبدالقوی کو جب عدالت پیش ہونے کا کہا گیا تو وہ فرار ہونے لگا، مگر اس کی سیم ٹریس کر کے مظفر گڑھ سے اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں عدالت نے مفتی عبدالقوی کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ قندیل بلوچ کے بھائی کو عدالت نے موت کی سزا سنا دی اور قندیل بلوچ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی زندگی پر ایک پاکستانی ڈرامہ بنایا گیا۔
اور اس پاکستانی ڈرامے کا نام باغی ہے، اور جب اس کا پہلا ایپیسوڈ ریلیز ہوا تو وہ بہت زیادہ وائرل چلا گیا، یعنی قندیل بلوچ کی زندگی پر بننے والا ڈرامہ کافی زیادہ دیکھا جانے لگا۔ اور اس ڈرامے میں قندیل بلوچ کا کردار ادا کرنے والی ایکٹریس صبا قمر نے کہا کہ وہ باغی میں قندیل بلوچ کا کردار ادا کرنے کے بعد تقریباً اگلے 1 سال تک ڈپریشن میں رہی، یعنی صبا قمر کے مطابق قندیل بلوچ کی زندگی اتنی دکھ بھری تھی۔ خیر اس سب کے پیش نظر آپ کو کیا لگتا ہے کہ قندیل بلوچ کے ساتھ ظلم ہوا یا پھر وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔